تمہاری پرائیویسی ایک طاقت ہے، اس کو راز رکھو، کیونکہ جس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہوگا وہ اسے تباہ کیسے کریں گے۔ خود تک رسائی کا راستہ آسان نہ رکھو تاکہ تمہارے تک وہی پہنچے جو تمہارے لائق ہو۔ جس کو اچھی طرح نہیں جانتے ہو اس کے ساتھ مجتنب رہو بیٹھنے سے، شمع داغے سے ہی جلتی ہے۔ منافق آدمی کو تمہارا دکھ اور حاسد آدمی کو تمہارا سکھ آشکار کر دیتا ہے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہو گے۔ معافی مانگنے کا بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ معافی کبھی نہیں مانگتے۔ لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، آپ کیا ہیں کیسے ہیں اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ جو انسان خود اچھا نہیں اس کو بالکل حق نہیں ہے کہ کسی کو برا کہے۔ انسان کا برا وقت بھی کمال ہوتا ہے، جی جی کرنے والے لوگ تو کرنے لگتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، انسان اللہ کی محبت کو تب دیکھتا ہے جب اس دنیا کی محبت سے تھک جاتا ہے۔ آدمی کے تین چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ وہ جو تم دنیا کو دکھاتے ہو، دوسرا وہ جو اپنے خاندان اور دوستوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، اور تیسرا وہ جو تم کسی کو بھی نہیں دکھاتے، اور وہی اصل چہرہ ہے۔ جتنے مرضی الزام لگتے رہیں، یاد رکھیں آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ ان گھروں میں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں جن گھروں میں بیٹیاں مسکراتی ہیں۔ والدین دنیا کی ہر ٹھوکر کو برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ ایک بندوق کی غداری چند انسانوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ اگر کائنات میں تمہیں شدید غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ دودھ آہستہ آہستہ پینے کی عادت ڈالو، سوائے موت کے ہر مرض سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی انسان آج تمہاری محبت یا دوستی کو نظر انداز کرنے میں لگا ہے تو پریشان نہ ہونا، کل اس کو اپنی زندگی میں تمہاری اہمیت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ سب سے مشکل کام زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ مخلص رہنا ہے جن کے بارے آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کی مخالفت میں ہر حد کراس کر جائیں گے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، مخلص آدمی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تو کسی کے پاس نہیں، مگر لوگوں کے کاموں میں ٹانگیں اڑانے کا وقت تو سب کے پاس ہے۔ اگر تمہارا غریب آدمی کے آگے بلڈ پریشر جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو تم بلڈ پریشر کا نہیں بلکہ منافقت کا علاج کراؤ۔ کبھی کسی سے ناراض ہو کر یا ناراض کر کے نہیں سونا چاہیے، کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ ہی صبح نہ مل سکے۔ مشکلات اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے آتے ہیں۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا اور تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ کسی حسد کرنے والے آدمی سے دوستی مت کرو، وہ ملعون ہے۔ ایسے مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دے، اور ایسی غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دے۔ جب تمہارا دل کسی اپنے سے خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے، کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔
اگر تمہارے ساتھ کسی کے دل کی خوشیاں وابستہ ہیں تو یقین کرو تمہارا وجود قابل رشک ہے۔ اکثر انسان ان چیزوں سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے جو اس کے دل کا سکون لے لے، چاہے وہ رشتے ہوں یا چاہتے ہوں۔ اگر تم نے کسی کی زندگی بہتر بنائی، یا کسی کے ایک درد کو کم کیا، یا کسی پرندے کو اس کے گھونسلے تک چھوڑ دیا، تو یاد رکھو تمہاری زندگی ابس نہیں گئی۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو، اگر کسی اور نے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ جس کی غلطی انسان کو غلطی نہ لگے اسے محبوب کہتے ہیں۔ جن کے خون کے اندر وفا کی مقدار زیادہ ہو ان کا ذہنی توازن بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، پھر کوئی بھی سائیکالوجسٹ ان کا درد کم نہیں کر سکتا۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا آنکھوں کے یا دل کے۔ رب کریم فرماتا ہے یہ سختی تو کچھ وقت کی بات ہے، صبر کرو میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ دنیا میں سب سے باری چیز انسان کی خالی جیب ہوتی ہے، جس میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات کسی کے الفاظ اتنی گہرائی تک چھپ جاتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ بہت تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی ہوئی باتیں ساری عمر کے لیے سمجھ آ جاتی ہیں۔ تم کسی کے لیے تب تک اچھے ہو جب تک اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو۔ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے جب تک پلٹ کر نہیں آتا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا آدمی جو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر لے اور جب تک شوہر کو منا نہیں لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بھائی چھوٹے ہو یا بڑے، بہنوں کا فخر ہوتے ہیں۔ کتنا مشکل لگتا ہے سارے دن کی مصروفیات کے بعد تنہے تنہا لیٹ کر اپنے بستر پر آنکھوں کو بند کرنا اور کسی کی تلخ باتوں کو بلانے کی کوشش کرنا۔ بہت زیادہ قیمتی ہیں وہ غم جو تمہیں نماز تک لے جاتے ہیں۔ کسی کو تکلیف نہ دو، دکھ نہ پہنچاؤ، کیونکہ ایک دن ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ اگر آپ ننگے پاؤں ہوں اور رب کریم تمہیں جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال کو کبھی تبدیل نہ کرو۔ اور سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی بھی کسی کا درد نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ کوئی مانگنے والا تمہارے دروازے پر آئے اسے خالی مت لٹانا، کیونکہ یہ مالک کا کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بیچتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔